من انفسہم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ کچھ بھائی ہمارے اونگنے لگے، ذرا بیداری کا ثبوت دو، یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے۔ میں آج کے اس اجلاس میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے حاضر نہیں ہوا، بس میں اپنے ان شیوخ کا دو چار جملوں میں تعارف کرانے آیا ہوں جن کی وجہ سے آج سنیت محفوظ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس تعلق سے جو تحفظ کا ایمان کانفرنس آپ نے نام رکھا الحمدللہ، اور یادگار بھی حضور تاج الشریعہ کی ہے، جی تو اعلیٰ حضرت سرکار کے اس شعر سے میں اپنے تھوڑے سے وقت میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں شروع کر رہا ہوں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، بے شک۔ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، بے شک۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ سبحان۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اے لوگو، آج جس شخصیت کے نام اور یادگار کے طور پر اس تحفظ ایمان کانفرنس کا آپ نے انعقاد کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنی بارگاہ کرم میں اس کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ہمارے جتنے بھائی اس میں تشریف لائے ہیں، ہماری بہنیں تشریف لائی ہیں، سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ اور ہمارے علماء جو بیان فرمائے اس پہ سب سے پہلے ہم سب کو اور اس کے بعد ہمارے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ کو کون نہیں جانتا؟ ساری دنیا اس وقت تاج الشریعہ کو جانتی ہے، بے شک جی۔ بولو جانتی ہے کہ نہیں جانتی؟ جانتی ہے۔ اور پہلے چاہے نہ جانا ہو، لیکن جب 2018 میں جولائی کا مہینہ غالباً کون سی تاریخ تھی؟ جولائی کا مہینہ تھا، میری قسمت میں حضرت کا جنازہ نہیں لکھا تھا، میں اس وقت مدینہ طیبہ میں تھا۔ جی ہمارے حاجی نظام الدین صاحب کہیں بیٹھے ہوں گے، وہ میرے ساتھ میں تھے۔ جی جب میں نے مدینہ طیبہ میں اترولہ کے ایک لڑکے کو موبائل فون پر بات کرتے کرتے روتے ہوئے دیکھا، تو ہم بھی گنبد خضرا کے سامنے حاضر تھے، دعا مانگ رہے تھے، ہم بھی رو رہے تھے۔ میں نے اس کو فون پر جب روتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا بابو، کہاں رہتے ہو، کیا نام ہے؟ نام بتایا۔ میں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے؟ اترولہ کے رہنے والے۔ تو میں نے پوچھا کاہے کو رو رہے ہو؟ تو بولا حضور تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا ہے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور میں نے گنبد خضرا کے سامنے یہ حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ پروردگار عالم حضور تاج الشریعہ کے طفیل میں اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرما۔ آمین۔ یہ میں نے دعا مانگی، اور میری خوش نصیبی یہ ہوئی کہ اسی مدینہ طیبہ نہیں، جب میں وہاں سے مکہ شریف گیا تو حضرت کے 2 پروگراموں میں میری اور مفتی انوار صاحب کی شرکت ہوئی۔ میں نے رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کہ میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ وہ تاج الشریعہ جن کو کعبۃ اللہ شریف کی کنجی عطا کی گئی ہے، آج اس دیار میں رہ کر کے آج ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی تھی۔ وہ تاج الشریعہ کے زندگی میں بھلے لوگوں نے کم جانا تھا، لیکن بعد وصال
پوری دنیا نے جان لیا کہ اگر اس زمانے میں کوئی سب سے بڑا زبردست عالم دین جو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کے خاندان سے اگر پیدا ہوا تھا تو کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضور تاج الشریعہ کے ذات تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہی کی یادگار میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، تحفظ ایمان کانفرنس. حضرات، آج سب سے زیادہ جس چیز کے حفاظت کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے. بے شک. بولو ہے کہ سچ نہیں ہے. ہے؟ ارے ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ آج دولت بچانا آسان ہے، مکان بچانا آسان ہے، جان بچانا آسان ہے، مگر ایمان بچانا آسان نہیں ہے. اور ہمیں دو لوگوں سے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے کہ چاروں طرف سے اگر کسی کے ایمان پر آج یلغار اور ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے تو صرف وہ بریلوی ہیں، وہ صرف اہل سنت والجماعت ہے. کیونکہ ڈکیتی کہاں ڈالی جاتی ہے؟ اجڑے مکان میں؟ ارے بولو یار، کس مکان میں لوگ ڈکیتی ڈالتے ہیں؟ ارے جہاں مال ہوتا ہے نا. یہی حال الحمدللہ آج اگر ایمان کی دولت کسی جماعت کے پاس موجود ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے اگر ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے تو وہ اہل سنت والجماعت، جس کو اپنے الفاظ میں بریلوی کہہ لیجئے. تو آج دونوں طرف سے، ایک طرف آج RSS ہے، آج غیر مسلم ہیں جو اپنا جال کہیں کسی نوجوان پر ڈال رہے ہیں، زیادہ تر ہماری نوجوان بچیوں بہو بیٹیوں پر ڈال رہے ہیں کہ ان کے ایمان کو لوٹ کر کے معاذ اللہ رب العالمین ان کو مرتد اور مرتدہ بنا رہے ہیں. اور دوسری طرف وہابیت نجدیت ایک طرف ڈکیتی ڈال رہی ہے جو روزے اور نماز کی بنیاد پر ہمارے ایمان کو برباد اور تباہ کرنا چاہتی ہے. اب مختصر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اب اس ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہمیں ایمان کو بچانا ہوگا تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا سے اپنا تعلق برقرار رکھنا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ نعرہ تکبیر، صاحب، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تحفظ ایمان کانفرنس بیادگار حضور سرکار تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خلیفہ حضور سہیل ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ دیکھیے بارگاہ تاجدار بلکرام کے سب سے منتخب اور برگزیدہ خطیب حضرت علامہ حنیف القادری صاحب جلوہ بار ہو چکے ہیں. اب آپ بتاؤ، ان کی تقریر آپ سماعت کرو گے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. الحمدللہ. بس اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اب اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو بریلی کے تاجدار سے اپنا تعلق برقرار رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی اپنا تعلق برقرار رکھنا ہوگا. الحمدللہ جن کو بریلی کے تاجدار نے منتخب کر لیا ہے اور جن کی تعریف تاجدار بلگرام نے خود کیا ہے، سبحان اللہ. اب آپ کہو گے وہ کون شخصیت ہے؟ آمدم برسر مطلب وہ شخصیت ہے حضرت مجدد وقت حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے، جو آج بلگرام کی سرزمین پر اپنے فیض کو پوری دنیا میں بانٹ رہے ہیں. آج انہی کے شہزادے آپ کے اس جلسے میں تشریف لا چکے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. آج کے میرے خیال سے کئی سال پہلے ان کے والد گرامی میرے شیخ حضور طاہر ملت رحمہ میری دعوت پر یہاں تشریف لائے تھے، اور اسی سلسلے کو
हमारे यहाँ के हमारे भाइयों ने उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए हुज़ूर सुहेल मिल्लत मद्दा ज़िल्लुहुन नूरानी को यहाँ दावत दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ लाए। लेकिन जब वो यहाँ आए तो आपने अभी, मैं जब वहाँ बैठा था तो हज़रत ने फरमाया कि जलसा तो बड़ा छोटा सा है, क्योंकि ये शख्सियतें वो हैं कि जो 10-20 हज़ार लाखों के मजमे में तशरीफ़ ले जाते हैं और इनकी तकरीरें होती हैं, इनके बयानात होते हैं। तो मैंने उस बात को बनाने के लिए मैंने कहा हुजूर मजमा तो छोटा है मगर आप जहाँ हो वो बड़ा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमने कहा जहाँ आप हो हम उसको छोटा नहीं कह सकते हैं। आपने फरमाया अल्लामा हनीफुल कादरी साहब जो खुसूसी मुकर्रिर हैं उनका बयान होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ, मैं तो मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान की हैसियत से यहाँ हाज़िर होता हूँ। जब से हमारे निज़ामुद्दीन भाई हमारे साथ हज में रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तब से इनसे राब्ता कायम हुआ और यहाँ से लोगों से हमारी मोहब्बत का इजाफ़ा हुआ। उससे पहले भी मोहब्बत हुआ करती थी। मैं हाज़िर हुआ तो अर्ज़ ये करना है कि हुज़ूर सुहेल मिल्लत को आप देखोगे तो बड़ी सादगी होगी, बड़ी सादगी होगी। जी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सादगी को देख करके कहीं आप ये न कहिएगा कि ये छोटे मोटे पीर हैं, बल्कि मैं उनकी बारगाह में सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस बारगाह में सरकार आला हज़रत जैसी शख्सियत जब जाया करती थी तो लोग कहा करते थे कि हुजूर तख्त पर बैठ के खाना खा लीजिए, तो आला हज़रत कहते थे कि मैं तख्त पर बैठ कर खाना नहीं खाऊंगा बल्कि मैं यहाँ वहीं बैठ कर के खाऊंगा जहाँ यहाँ और गुलाम बैठ कर के खाया करते हैं। मैं यहाँ आका बन कर के नहीं आया हूँ बल्कि यहाँ मैं गुलाम बन कर के। बेशक, सुभान अल्लाह। ये कौन फरमाया करते थे? ये सरकार आला हज़रत फरमाया करते थे कि मैं यहाँ आका बन कर के बलग्राम में नहीं आया हूँ बल्कि यहाँ मैं ग़ुलाम बन कर के आया हूँ। अब ज़रा सुनो। और वो आला हज़रत उस बारगाह के बारे में क्या फरमाते हैं जानते हो? अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलगिराम। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शान एहतराम बिलगिराम। अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शान एहतराम बिलगिराम। मन्नो सलवा है मगर खुब्ज़ो एदामे बिलगिराम। सुभान अल्लाह। बस इसी का तर्जमा सुन लो। आला हज़रत फरमाते हैं उमूमन जो है खानकाहों में दाल गोश्त पकाया जाता है। जी। आज हमारे जद्दे आला हुजूर ताजुल असफिया के कुर्से पाक है। मैं बैठा यहाँ हूँ मगर दिल वहीं लगा हुआ है। मैं अभी इसके बाद वहाँ चला जाऊँगा जो अजीम उशान, इससे बहुत बड़ा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह है, अभी हाजिर होना है। वहाँ भी दाल गोश्त का इंतज़ाम होता है। आला हज़रत वो दाल गोश्त जो बेलग्राम शरीफ में बना करके वहाँ के ज़ायरीन मुरीदों और हाजरीन और मजमे को खिलाया जाता था, आप जानते हो आला हज़रत उस सालन और रोटी को क्या फरमाते हैं? उस सालन और रोटी को आला हज़रत तशबीह किससे दे रहे हैं? मन्नो सलवा से तशबीह दे रहे हैं। किससे? मन्नो सलवा। ये कौन सा खाना था? ये वो खाना था जो बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला आसमान से उतारा करता था, नाजिल फरमाया करता था। मेरे आला हज़रत उस बेलग्राम शरीफ के सालन और रोटी को मन्नो सलवा से तशबीह दे रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करो जिसके सालन और रोटी को आला हज़रत मन्नो सलवा से तशबीह दे, उस सरजमीन का आलम क्या होगा? और उस सरजमीन में जो जलवा बार हैं उनकी शख्सियत का आलम क्या होगा? बस इतना अर्ज़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि आज ऐरू गैरू घोड़िया पीरों से मुरीद मत होना। आज हालात ये हैं कि ज़रा कोई पेरी वरी पहन करके, जुब्बा कुब्बा पहन करके, लाल पीला पहन करके आ गया, बस चलो उससे मुरीद हो जाओ। नहीं, उससे मुरीद ना होना। पानी पियो छान के और मुरीद हो जान के।
شان کے جس کا سلسلہ مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوگا اسی سے مرید ہونا، اور جس کا سلسلہ منقطع ہوگا اس سے کبھی مرید نہ ہونا۔ میں بہت زیادہ تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلگرام شریف کی سرزمین وہ ہے جس کے شہزادے ابھی تھوڑی دیر میں جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ اگر آپ کسی سے مرید نہ ہوئے ہوں، اگر اچھے پیر سے حضور تاج الشریعہ سے مرید ہوں یا کسی اور اچھے پیر سے اب مرید ہوں، آپ مت مرید ہوئیے، لیکن اگر آپ نہیں مرید ہوئے ہیں تو اب آپ دیر مت لگانا، بلکہ حضور شہزادہ طاہر ملت تشریف لائیں گے، جلسے کے بعد ان کے دامن کرم سے ضرور وابستہ ہو جانا، اس لیے کہ اچھا پیر جلدی نہیں ملتا اس زمانے۔ جی بے شک۔ اچھا پیر ملنا بہت مشکل ہے، کھانے کمانے والے تو بہت لوگ ہیں، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس نور کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے اور اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس